انجیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ 4 مئی 2023 منی پور بھارت میں ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں 2 مسیحی خواتین، جن میں ایک کا نام فلورنس بتایا جاتا ہے اور دوسری کا نام اولیویا جس کی عمر 22 سال بتائی جاتی ہے، کو برہنہ کر کے سرے بازار پریڈ کروایا گیا اور انہیں اس حالت میں گلیوں کوچوں میں سے گزارا گیا، سرے بازار رسوا کیا گیا اور ان کے ساتھ انتہائی شرمناک حرکات کی گئیں۔ یہ سب کچھ منی پور کی ریاست انڈیا میں ہوا۔ اس واقعے کے حوالے سے ہم آگے جا کے مزید بات کریں گے، لیکن یہاں ایک اور بات بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت کی مشہور اداکارہ پرینکا چوپڑا، جو مس ورلڈ بھی رہ چکی ہیں، انہوں نے حال ہی میں ایک نہایت ہی انوکھا بیان دیا ہے کہ بھارتیوں کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے امریکہ میں رہنا نہایت ہی مشکل اور کٹھن کام ہے۔ گویا پرینکا چوپڑا کے نزدیک ہندوستانیوں کے لیے امریکہ میں جینا بہت ہی محال ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں وہ کہتی ہیں کہ امریکہ میں رہتے ہوئے مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور میں نے بڑی محنت سے، بڑی تگ و دو سے اپنا ہالی ووڈ میں مقام بنایا۔ مجھ سے نسل پرستانہ رویہ رکھا گیا اور مجھے یہاں کام حاصل کرنے میں بڑی دقت پیش آئی۔ یہ ہے گلہ اور یہ ہے شکوہ پرینکا چوپڑا کا، جس کا خاوند بھی امریکی ہے اور جو اپنے مس ورلڈ یا مس یونیورس جو بھی وہ بنی تھی، اس سے انتہائی زیادہ شہرت بھی کما چکی ہیں اور ہندوستانی فلموں میں اور مغربی فلموں میں بھی کام کر کے وہ بہت نام کما چکی ہیں۔ ان کا ٹی وی پہ ایک شو بھی چلتا تھا جس میں وہ ایک لیڈ رول بھی کر چکی ہیں۔ اس کے باوجود پرینکا چوپڑا کا یہ گلہ ہے کہ امریکہ میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ اب اس سے پہلے آگے بڑھیں، آئیے پرینکا چوپڑا کے اس دعوے کو ذرا اینالائز کر کے دیکھیں۔ امریکہ میں اس وقت بھارت سے تعلق رکھنے والے، یعنی ہندوستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد 4.2 ملین ہے۔ ان میں 1.4 وہ ہیں جو یہاں نیچرلائزڈ سٹیزن بن چکے ہیں، 1.2 ملین وہ ہیں جو امریکہ میں ہی پیدا ہوئے اور اس سبب سے وہ امریکی شہری ہیں۔ جان ہاپکنس اسکول آف ایڈوانسڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی اسٹار فاؤنڈیشن کے پروفیسر دیوش کپور کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں رہتے ہوئے بھی 77% ہندوستانی اپنے آپ کو بڑی ذات یا اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی امریکہ میں پہنچ کر بھی ان کا اپنی اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے کا جو دعویٰ ہے وہ اس سے کنارہ کش نہیں ہوئے، اور یہاں رہتے ہوئے بھی وہ نچلی ذات سے ویسا ہی سلوک رکھنا چاہتے ہیں یا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو پیچھے وہ ہندوستان میں رکھتے ہیں۔ 3/4 ہندوستانیوں کے لیے اپنی ہندوستانی شناخت امریکی شناخت سے زیادہ اہم ہے۔ اب ذرا تعلیم کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی امریکہ میں رہتے ہوئے تعلیم کے شعبے میں یہاں دیگر تمام قوموں سے اوپر ہیں، کیونکہ یہاں ان کو یہ اپرچونٹیز مہیا ہیں، اور جہاں تک آمدنی کا تعلق ہے تو اوسطاً ہندوستانیوں کی آمدنی $80,000 سے لے کر $1,00,000 سالانہ ہے۔ یہاں ہندوستانی پروڈکٹس کا کاروبار کرنے والے ہندوستانی اس قدر کامیاب ہیں کہ ان کے ہر جگہ پہ بڑے بڑے سٹورز ہیں، مارکیٹس ہیں، اور جب کووڈ چل رہا تھا تو اس وقت ایک ہندوستانی مشہور و معروف مارکیٹ کو جرمانہ بھی پڑا تھا، کیونکہ انہوں نے کووڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی قیمتوں میں اس قدر اضافہ کر رکھا تھا کہ آخر گورنمنٹ کو ان کا نوٹس لینا پڑا اور ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ان کو جرمانہ کرنا پڑا۔ امریکہ میں ہندوستانیوں کو دیوالی اور ان کے دیگر تہواروں پر چھٹی ملتی ہے اور ان کو انہیں منانے کا بھرپور موقع دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے حقائق ہیں، فیکٹس ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، جو یہ دکھاتے ہیں کہ امریکہ میں رہتے ہوئے ہندوستانیوں کو کس قدر سہولتیں حاصل ہیں اور وہ کس قدر ترقی کر رہے ہیں۔ میڈیکل کا شعبہ ہو، کاروبار ہو، آئی ٹی ہو، کوئی بھی شعبہ ہو،
ہر ایک شعبے میں ہندوستانی ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، یہاں ان کو ہر طرح کی سہولت حاصل ہے۔ لیکن پرینکا چوپڑا جو کہ ایک نہایت ہی کامیاب اداکارہ ہیں، ماڈل ہیں، انہوں نے یہ گلہ کیا ہے کہ ہندوستانیوں کے لیے امریکہ میں جینا بہت ہی محال ہے۔ اب چلتے ہیں واپس اس واقعے کی طرف جو بھارت کے منی پور میں پیش آیا ان دو مسیحی خواتین کے ساتھ کہ ان کو برہنہ کر کے سرے بازار گھمایا گیا، ان کی تذلیل کی گئی اور ان کو اس ذلت امیز تجربے سے گزرنا پڑا۔ ان دو خواتین کا تعلق کوکی زو کمیونٹی سے ہے جس کی میجورٹی کرسچن ہے، اور یہ لوگ 1917 سے 1919 کے درمیان انگریزوں کے زمانے میں مسیحی مشنریوں کے کام کے نتیجے میں مسیحی ہوئے اور تب سے آج تک یہ ایک مسیحی کمیونٹی ہے۔ اسی کمیونٹی کے مخالف ایک اور کمیونٹی ہے جو کہ 84% ہندوؤں پر مشتمل ہے، اور یہ میٹیس کمیونٹی ہے جو اکثر کوکیزو کمیونٹی پہ حملہ آور ہوتی ہے اور ان کی خواتین کو اغوا کرتی ہے، ان کی تذلیل کرتی ہے اور ان کو جبرن اٹھا کر لے جاتی ہے اور انہیں اپنے مذہب میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوکیزو کمیونٹی میٹیز کمیونٹی جو کہ ہندو کمیونٹی ہے اس کے ہاتھوں سال ہا سال سے پرتشدد واقعات کا شکار ہوتی رہی ہے۔ اب حیرت ہوتی ہے کہ پرینکا چوپڑا جیسی ایک کامیاب ماڈل اداکارہ امریکہ میں رہتے ہوئے، مغرب میں رہتے ہوئے، یہاں کے اصولوں کو جانتے ہوئے بھی کہ یہاں تعصب، تنگ نظری، نسل پرستی کے خلاف اس قدر سخت قوانین ہیں کہ اگر کوئی تعصب کا، نسل پرستی کا شکار ہو تو وہ پولیس کو انفارم کر سکتا ہے اور اس جرم کے مرتکب شخص کے خلاف سخت ایکشن لے کر اسے سزا ملتی ہے۔ اور یہاں تو گورے بیچارے ڈرے رہتے ہیں کہ ہم پر کوئی غیر ملکی جو یہاں آ کر بسے ہوئے ہیں، امیگرنٹس یہاں کے شہری ہو چکے ہیں یا ابھی شہری نہیں ہوئے، ان میں سے کوئی ان پر کوئی ایسا الزام نہ لگا دے جس کی وجہ سے انہیں سزا ہو جائے۔ یہاں ہندوستانی ہو یا کوئی بھی ہو، سب کو ہر طرح کی سہولت حاصل ہے، یہاں کی تمام سہولتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں کے سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر بھی یہاں گلے کرتے ہیں، نہیں سوچتے کہ اپنے ملکوں میں وہ مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے ملکوں میں وہ کن حالات سے دوچار ہیں، اور یہاں آ کر مغربی ممالک میں، مسیحی ممالک میں ان کو انسانی حقوق بھی یاد آ جاتے ہیں اور نسل پرستی بھی یاد آ جاتی ہے، اور وہ بھی پرینکا چوپڑا جیسے لوگ جو اس قدر کامیاب ہیں، ان کو بھی امریکہ سے شکایت ہے کہ یہ ہندوستانیوں کے لیے جینے کے لیے نہایت ہی مشکل ملک ہے۔ سب سے کامیاب تعلیم کے شعبے میں، اکانومی کے شعبے میں، آمدنی میں، بزنس کے شعبے میں، ہر طرح سے، لیکن پھر بھی ان کے لیے امریکہ میں جینا بہت محال ہے، اور بھول جاتے ہیں اپنے ملکوں میں مائنورٹیز کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچ لیں۔